Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا تعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے بے انتہا نعمتیں ہیں ہر وقت انسان پہ اللہ کا فضل و کرم جاری اور ساری رہتا ہے کسی نہ کسی انداز سے انسان کو نوازتا رہتا ہے ان تمام نعمتوں سے افضل ترین جو نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں حساب لیں گے جو نعمت بھی دی ہے کہ اس نعمت کو تم نے کیسے صرف کیا اور سب سے بڑا حساب یہی ہوگا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے پورا واقعہ جو مختصر آپ کو بتا رہا ہوں میں اس دعوت میں شریک تھے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے حضرت عمر بھی تھے غالب میں شاید کوئی اور صحابی بھی ہو ظاہر ہے دعوت کی تو پھر اہتمام بھی اچھا کیا انہوں نے جو گھر میں تھا وہ پیش کیا کسی بکری کے بچے کا گوشت بھی رکھا کھجوروں کے میٹھے گوشے بھی رکھے اور یہ دعوت جس وقت کی گئی نہ صرف ابو بکر کا کئی ہفتوں سے فاقہ تھا نہ صرف حضرت عمر کا تھا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کا ایک عرصے سے فاقے میں تھے بھوک کتنی ہوگی آپ یہ دیکھیں جب کھانا رکھا گیا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر ہے وہ بھی بہت عرصے سے بھوکی ہے کافی فاقہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ ان کو بھی تھوڑا سا کھانا بھیج دیں اس کے بچوں کے لیے سبحان اللہ اندازہ لگائیں امام الانبیاء ہیں اور حالت دیکھیں جو کائنات کے سب سے بڑے انسان اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ وہ صحابہ کہ جس کا کوئی مثال ہی نہیں اور وہ دختر جو جنت کی خاتون کی سردار ہو
حال یہ ہے، دکھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جو دوسری بات ہوئی، جو اس سے بڑی ایک بات تھی، بڑی غور طلب بات ہے، اس سمجھنے والی بات بھی اور محسوس کرنے والی بات بھی ہے، اور کمپیئر کرنے والی بات بھی ہے۔ یہ قصے کہانی تو ہے نہیں، یہ قصے کہانی نہیں ہے، میں کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، یہ تو جس کی ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر تھوڑا بھی قوت ہے ایمان کی، تو ان واقعات کو سن کر، ان چیزوں کو سن کر دہل جاتا ہے آدمی۔ سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نورانی گھڑیوں میں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی گھڑیوں میں، اللہ کرے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارا وہ شعور جاگ جائے، ہم قرآن کو قرآن سمجھیں، احادیث کو حدیث سمجھیں، اس کو قصے کہانی نہیں بلکہ اللہ کا پیغام سمجھیں۔ اور جب کوئی میسج اس طرح آ جائے تو ہمارے کم سے کم اتنا تو کہ جو جسم کی یہ روحیں ہیں کھڑے ہو جائیں کہ ہم میں اس میں کتنی کمی ہے، ورنہ تو ہم نے بہت جلد ہے، بہت جلد۔ سنیں ذرا، جس وقت ابھی تناور کرنے ہی والے تھے تو اللہ کے نبی نے ایک فکرہ کہہ دیا، فکرہ کہہ دیا کہ میرے صحابیوں، میرے درویشوں، یہی تو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب لے گا ہم سے آخرت میں۔ سبحان اللہ، ان کے تو ہاتھ وہیں رک گئے، کتنے بھوکے ہوں گے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، حساب ہوگا نعمت کا، فکر مند ہو گئے۔ لیکن کون لوگ تھے کہ یہ نعمت تو جواب دے دیں گے، اس کی، اس کے نعمت کو تو جواب دے دیں گے، اس سے بڑی جو نعمت دی تھی وہ اس کا احساس دیکھیں آپ کتنا تھا۔ وہ کیا نعمت تھی جو میں نے آپ کو بتائی؟ لا الہ الا اللہ محمد، وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے۔ اللہ کی بلیسنگز یہ ایک نعمت تھی، تو سب سے نعمتوں سے افضل نعمت تھی، جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا آدمی۔ میں اور آپ جو بیٹھے ہیں سب مسجد میں اور رمضان کے مزے لٹ رہے ہیں، اور جنت کی جانے کی تیاری ہے، جہنم سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ جائیں اس سے پوچھے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ کیا اس کو احساس ہوگا کہ سب فرشتوں کے نزول کیسے ہوں گے اس وقت؟ شب جمعہ آنے والی ہے، اور سنیں، رمضان کا وہ قیمتی اشرا آنے والا ہے جس کی کوئی قیمت جانتے ہی نہیں، آسمانوں پہ دھوم لگی ہوئی ہے، فرشتے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، تبلیغیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ نعمت جو دی ہمیں اللہ نے ایمان کی، لا الہ الا اللہ کی، چاہے کتنے گندے ہیں، ٹوٹے بجے ہیں، کمزور ہیں، کہتے مانتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس نعمت کے، اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے پھر بھی خالی نہیں چھوڑا، اپنے گھر میں بٹھا دیا، ذکر کرا دیا، مسجد سے لگا دی، قرآن سنا دیا، حدیث سنا دی، ایمان کو زندہ کر دیا، تازہ کر دیا، احساس جاگ جائے انسان۔ جب اس نعمت کا یہ حال ہے جس کا جواب دیا جا سکتا ہے، پوچھو گی تو اس نعمت کا کیا حال ہوگا جو ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت پہ جنتیں ملیں گی، اسی نعمت پہ کر ہمارے درجات بلند ہوں گے، اسی نعمت پہ ہمارے مقامات ملیں گے، اسی نعمت سے ہمیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ایک ہم نعمت ہے۔ آج ہماری روٹی بند ہو جائے، ایک نعمت چلی جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، جسم سے ایک نعمت کم ہو جائے، ہماری ایک آنکھ دیکھنا بند کر دے، کیا حال ہوتا ہے؟ ایک نعمت، کھانے کے لیے زبان نہ ہلے، ٹیسٹ ختم ہو جائے، کرونا آیا تھا ٹیسٹ ختم ہو گیا، پریشان، ٹیسٹ نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کے پاس گولی، نعمت ہے نا؟ یہ نہیں ہے، احساس ہوا ہے نا؟ کتنی بڑی نہیں آپ سوچیں۔ تو یہ جو نعمت کتنی اچھا کہ اس چیز کے، اس نعمت کو نہ کہ ضائع نہ ہو کس طرح، یہ ہماری محنت کرتے ہیں نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے،
انجیکشن لگواتے ہیں لگواتے، صحت کا اہتمام کرتے ہیں نہیں کرتے، کس لیے کہ یہ نعمت ضائع نہ ہو جائے. کتنا فکر ہمیں. میرے بھائیوں ذرا سوچیں، لا الہ الا اللہ جیسی نعمت ہے، اس کی کتنی حفاظت کی ضرورت ہوگی. ان صحابہ سے پوچھو کہ سوکھے پیٹ ایک کھجوری پر روزہ کھولنے والے سارے صحابی، سبحان اللہ، اس نعمت کو بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. آگوں پہ وہ لیٹے، سوڑیوں پہ وہ چڑھے، جسم کے ٹکڑے ہوئے. وہ کیا کیوں ہوئے؟ کیا وہ کس چیز کی حفاظت کرتے تھے؟ کوشچن، کس چیز کی حفاظت تھی؟ وہ دنیا گنوا سکتے تھے. ہمارے اتنا دماغ ہے تو وہ ڈف تھے، پاگل تھے کہ ان کو دنیا کا نہیں پتا تھا، مال کا نہیں پتا تھا؟ نہیں، ان کی شیخ نے دنیا نہیں آخرت بتائی تھی. اس کے شیخ جو ہے، جنہوں نے تیار کیا اس انسٹیٹیوٹ کو، لوگوں کو، اس نے دنیا کی طرف نہیں، ان کی آنکھوں کو راغب کر دیا تھا کہ یہ تو فائنل ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے. تم آج اس نعمت کی حفاظت کر جاؤ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے. جس وقت تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے تو تم اس نعمت کو جا کر پیش کرو تو جنتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. اور یہ وہ نہیں ہوگا کہ بھائی آیا اس مکان پہ اس نے قبضہ کر لیا، اس کی بھی چھت ٹوٹ گئی، اس کا سیلنگ نہیں ہے، اس کا فلاں نہیں ہے. نہیں، وہ تو ایسی ہوگی نعمت کی ایک دیکھیں جنت میں اس نعمت کے بدل کیا دیں گے کہ اللہ پاک جو چیز دے دیں گے وہ بڑھتی رہے گی. ایک جنتی کا حسن اتنا زبردست ہوگا، اتنا زبردست حسین ہوگا کہ وہ میں لفظ ہی نہیں اس کو بتانے کے لیے. آپ اور میں بولے سبحان اللہ. داڑھی نہیں ہوں گی، فکر نہ کریں. آج حسین نہ بنے، کل خود حسین بن جائیں گے. آج داڑھی رکھیں، کل اللہ تعالیٰ کی اس داڑھی کی برکت سے ایک حسین نوجوان بنائے گا، جہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، جب سفید بال نہیں ہوں گے. ایک حسن ہوگا آپ کے اندر، ایسا حسن کہ حوریں مر رہی ہوں گی آپ پر. اور وہ گھٹے نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی خوب اپنے ڈنڈ بیٹھ کے مارتا ہے، مسل بناتا ہے، خوب طاقت بناتا ہے، اپنا کے بعد حسین ہو گیا. لیکن تھوڑے بعد بیماری ہوئی تو ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. پھر عمر چلتی گئی، وہ سوئی گھوم رہی ہے، 30 سال 35 سال 40 سال، وہ اس کے جو جسم بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، بال بدلنا شروع ہو گئے. ڈاؤن جا رہا ہے نا آدمی. پھر ادھر حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک جوان خوبصورت، سب جوان ہوں گے، خوبصورت حسین ترین، جب اتنے حسین ترین ہم ہوں گے تو جو ان کے سردار ہوں گے، امام حسن امام حسین، وہ کتنے حسین ہوں گے. ان سرداروں کو سوچے ان کا حسن کیا ہوگا. تو جب وہ حسن جوان نکلے گا نا، میرا جیسا یہ جوان شکل ہے نا، ہم جنتی ہیں ہم لوگ اللہ کے فضل سے. لیکن انشاءاللہ جنت کی امید رکھا کریں ہمیشہ. جب جنت سے دخال کیا ہوگا، جب وہ باہر نکلیں گے اپنے محلات سے سیر کے لیے، باہر نکلیں گے، باہر نکل کے جب واپس آئیں گے تو ان کی حوریں کہیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ جس شکل سے آپ گئے تھے اس میں تو آپ کے حسن میں دوبالا ہو گیا، حسین ہو گیا. ہر چیز میں بڑھوتی ہوگی، بڑھتی جائے گی. سبحان اللہ. وہ تو خیر کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانے. لیکن صرف کس چیز کا یہ انعامات ہیں؟ کس چیز کے ہیں؟ کس چیز کے ہیں؟ اگر آپ نے اس نعمت کو حفاظت کر لی، اس کی کس کی؟ لا الہ. میرا پوائنٹ سمجھیں گے آپ؟ تقریر نہیں، یہ مذاکرہ ہے، بات کر رہے ہیں بیٹھ کے دوسرے سے. نہ اگر تقریر کرنے تو میں تو پیچھے جاؤں، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ تقریریں کریں، میں نے یہاں تقریر کرنی ہے. آپ میں ماشاءاللہ یہ سب نیک بڑے عالم لوگ ہیں. میں تقریر نہیں کر رہا، بیٹھ کے آپ کے ساتھ اپنے غموں کا اظہار کر رہا ہوں اور تطویر کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح جنت میں چلے جائیں. بات سمجھ آ گیا؟ یہ تطویر ہے میری. میں تو نہ علم میں نہ عمل میں کسی چیز میں آپ سے افضل نہیں ہوں. باقی الحمدللہ مجموعہ کچھ ایسے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، علماء حضرات بیٹھے ہیں، وہ آئیں تقریر کریں. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ایک جمع کر دیا تو بیٹھ کے ہم ایک مذاکرہ کر رہے ہیں رمضان کے اندر. تو اب ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی یہ آخرت میں ملنا ہے وہ ایک چیز سے ملنا ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت. جیسے اب سر دوسری چیز، حفاظت کیسے ہوگی اس کی؟ کوئی گارڈ رکھے،
پستول ٹانکیں یا کوئی تالے لگائیں اس کی حفاظت کے لیے؟ نہیں. ایک عجیب نقطہ دے رہا ہوں، جملہ میرا سنیں آپ. یہ فقیروں کے خانقاہوں سے چنے جملے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. بڑے قیمتی جملے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے نکلی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ویسے زندگی بیکار گزری، لیکن اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے دے دی کہ زندگی ایک حصہ میرا خانقاہوں میں اور ان کے جوتے اٹھانے میں گزرا. اللہ والوں کا. تو وہی جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اس کی حفاظت ایک چیز سے ہوتی ہے، کلمے کی. یاد رکھیں، وہ اگر اس سے حفاظت نہیں کرتا، کبھی یاد رکھیں کہ حفاظت نہیں ہو رہی. اس کلمے کی حفاظت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت ہوگی اعمال سے. جو اس کلمے پہ عمل کرے گا، سنیں میری بات، جو لا الہ الا اللہ، اللہ کے احکامات کو، محمد رسول اللہ بصورت کس طریقے سے ان احکامات کو شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرے گا، تو وہ اس کلمے کی حفاظت کر رہا ہے. سبحان اللہ. جس شخص کو یہ کرتے دیکھیں کہ محو ہو گیا اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بھی ہم پر ہیں ان کے لیے وہ عمل کس طرح کر رہا ہے، یہ بھی شرط ہے نا، کیونکہ محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے مطابق اس عمل کو کر رہا ہے، اس احکامات کو بجا لا رہا ہے، تو وہ شخص مکمل طور پر اس امانت کی حفاظت کر رہا ہے. پسند آئی بات؟ اب سمجھ گئے. دو باتیں آ گئی کہ سب سے بڑی حفاظت کس کی کرنی ہے؟ اس امانت کرنی ہے اگر جنت میں جانا ہے. اور اس کی حفاظت کیسی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اور کس طریقے سے نبی پاک میں بتائے ہوئے طریقے شریعت و سنت کے مطابق اس اعمال کو ہم کریں گے، تو وہ شخص ہوگا کل روز قیامت میں اٹھے گا، اس شخص نے میری دی ہوئی امانت کی حفاظت کی ہے، اور یہ امانت پوری طرح سے جو میں نے دی تھی واقعی اس نے امانت کا حق ادا کر دیا. تیسری بات، وہ ابھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں آپ، یہ سب صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانی ہیں، فقر، فاقہ، یہ کیوں اٹھاتے تھے؟ کیوں یہ بات تھی؟ کیونکہ سبحان اللہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھ چکے تھے اس بات کو کہ اس کلمے کی حفاظت صرف اسی سے ہوگی اگر ہم نے اعمال اپنے صحیح کیے اور ڈٹ گئے اس پر، تب تو ہم اس امانت کو لے کے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے جا سکتے. نہیں سمجھے بات؟ اس کی حفاظت کی وجہ سے ان پر جو صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کلمے سے نہیں ہٹیں گے. اس کلمے کے مطابق جو آرڈر آ گیا ہے کہ نماز پڑھو، اب جان چلی جائے نماز نہیں جائے گی. حکم آ گیا ہے کہ جماعت بھی، نماز گھر میں نہیں، کہاں پڑھو؟ جماعت سے پڑھو، جب کچھ بھی ہو جائے. حکم آ گیا ہے اور طریقہ بتایا ہے نبی پر سنت و شریعت کا یہ کہ جانا ہے اور فلاں فلاں جا کر تم نے نماز پڑھنی ہے. یہ مثالیں دے رہا ہوں. تو وہ بھاگتے ہوئے کدھر جاتے ہیں؟ مسجد طرف بھاگتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کلمے کی حفاظت ہو رہی ہے کہ اللہ کے دیے حکم کو وہ برداشت کر رہا ہے. اور اس میں اب کیا ہے؟ اب وہ نماز کے لیے حکم آیا کہ نماز پڑھیں، اللہ کا حکم آ گیا، اس نے اپنے کلمے کی حفاظت کرنی، کلم آ چکا ہے. اب اس کو ادا کیسے کرے گا؟ نبی پاک کی شریعت کے سنت کے مطابق ادا کرے گا. تو حکم کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جا کے نماز کو جیسے ہو آپ نے مسجد میں جا کے جو شرعی عذر ہیں وہ بتا دیے گئے، شرعی عذر موجود ہیں، وہ نہ ہو تو جا کے تم نے نماز کو وہاں ادا کرنا ہے. یہ حق ہے اس کلمے کا، یہ امانت کا حکم آ گیا. اب یہاں کیا ہوگا؟ اب یہاں امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس کی رکاوٹیں شروع ہوں گی. اس کے دو دشمن ہیں. اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے ہمارے دو دشمن ہیں، ایک بیرونی ہے اور ایک اندرونی ہے. بیرونی دشمن بھی آپ کو روکیں گے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرو. دشمن ہے نا، وہ آپ کو صرف کس چیز سے روکیں گے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا تم نے. وہ پرچار کریں گے، وہ تمہیں تبلیغ کریں گے، وہ تمہیں لالچ دیں گے، وہ تمہیں ڈرائیں گے،
وہ پکڑیں گے لا خوف نہ یحزنون، یہی تو غم اور خوف ہے ایمان والے کے نکل جاتے ہیں. وہ کہیں گے خبردار دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا پاگل ہو گیا تو؟ گاہک کا کیا بنے گا؟ نماز یاد قضا کر لینا، چلو یہ اوپر پڑھ لیتے ہیں. ہو رہا ہے آج کل ایسا نہیں ہو رہا. تو کیا ہوا؟ اس نے اس حکم کو اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کے مطابق ادا نہیں کیا. جس نے یہ ادا نہیں کیا اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی وہ لٹ گیا انسان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا برباد ہو گیا اور لٹ گیا، اس کا گھر جل گیا. کیوں؟ کہ اس نے ایک حکم کو توڑ دیا اور اس کا جو کلمے کا جو اس کی حفاظت تھی اس نے وہ ختم کر دی. تو کیا مطلب نکلا کہ جس وقت ہم کھڑے ہوں گے اپنے اس کلمے کی حفاظت کرنے کے لیے، اٹس ناٹ جوک، یہ جوک نہیں ہے، یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ آج وجہ یہ کہ ہمیں تماشا کیوں لگتا ہے، یہ مذاق کیوں لگتی ہے، ہم اس کو محسوس کیوں نہیں کرتے ان باتوں کو، سمجھتے کیوں نہیں ہے. اب کس میں اتنا احساس جاگ؟ وجہ کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتے کرتے پتھر بن جاتا ہے اس کا دل. یہی نشانی ہے کہ جس وقت کوئی حکم آ رہا ہو اور اس کا اثر ہی دل پر نہ ہو، فکر ہی نہ ہوگی یہ کون سی امانت ہے جی، لا الہ الا اللہ کون سا ہے، یہ تو نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. جس وقت یہ احساس ختم ہو جائے تو سب سے بڑا کرونک قسم کا مریض ہوتا ہے وہ آخرت میں. اس کی دنیا کی کوئی نہیں، اندر سے وہ ابو جہل بن چکا ہوتا ہے، اس کا دل خاک ہو چکا ہوتا ہے، اس پر اثر نہیں ہو رہا اس باتوں کا. اتنی بات اس کو اثر نہیں ہوگی، یہ کیا بات ہے، یہ کوئی اتنی معمولی بات ہے. لیکن جس کے اندر ایمان کی دولت ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ جاتا ہے کہ یہ تو بھائی صحیح بات ہے، میں کیسے برداشت کروں، یہ تو میں نے امانت کو ضائع کر رہا ہوں. تو یہ ہو گئی باہر کی دنیا روکتی ہے اس کو. اور دوسری ایک کیا ہے؟ دو دشمن اندر ہیں ہمارے، نفس اور شیطان. یہ دو بڑے زبردست دشمن ہیں، نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے. لیکن شیطان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو نفس کی چالیں ہیں، وہ تو بدترین دشمن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی قد افلح من زکاہا و خاب من دساہا، کہ کامیابی کس چیز پر ہے؟ شیطان کا نام نہیں لیا اللہ نے، کہ جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، معاش کو کنٹرول کر لیا، اس نفس کو لٹا دیا، اس نفس کو اللہ کے حکم کے آگے، وہ شخص کل کامیاب ہوگا. اب یاد رکھیں ہم نے کیا ٹرنا ہے کہ جس وقت اللہ کا حکم آ رہا ہو تو آپ نے دو دشمنوں کو دیکھنا ہے کہ باہر کا دشمن مجھے روک رہا ہے یا اندر کا دشمن مجھے روک رہا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے داڑھی رکھو، ابھی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، طنز نہیں کر رہا، کسی پہ نقطے نہیں مار رہا، یا آپ کو حکم بتا رہا ہوں آپ کہ ہم کیوں نہیں رکھے. حکم آتا ہے داڑھی رکھو، لیکن دنیا کا جو بیرونی آپ کا جو ہے بیرونی دشمن آپ کہے گا پاگل ہے یار، کل تجھے لوگ مولوی کہیں گے تو کیا ہوگا، تو شادی نہیں ہوگی، تو فلاں کر رہے، تو ہزاروں قسم کے قصے کہانے آ جائیں گے، رکاوٹ. ادھر سے پھر اندر سے نفس اور شیطان اس حکم کو روکے گا، تو نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. اب یہ فائٹ ہے زبردست انسان کی، یہ مجاہدہ ہے. حرام حلال میں بھی یہ حال ہے، بے پردگی کے پردگی میں بھی یہ حال ہے، بے حیائی میں یہ حال ہے، گانے بجانے میں یہ حال ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے احکامات اترتے ہیں اور وہ اس کو احکامات کو روکتا ہے یا عمل کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ باقاعدہ اپنے کلمے کی حفاظت کر رہا ہے، جو صحابہ کرام جس طرح کرتے تھے. ایک دین پہ چلنے والا انسان یاد رکھے، جو کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے، تو آسائش تلاش نہ کرے اس دنیا میں، مزے تلاش نہ کرے. یاد رکھیں یہ ہمارے سامنے نقشہ ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کا نقشہ ہے کہ وہ آسائش تلاش نہیں کرتے تھے اس چیز میں. انہوں نے ہر حال میں کہا تھا ہم تو اس کلمے کو امانت ہمیں دی ہے، اس امانت کو ہم نے واپس پہنچانا اللہ تک، اس طرح جانا ہے. تو صعوبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. یاد رکھنا آپ کو روکے گا نفس، آپ کو روکے گا آپ کا زمانہ، آپ کو روکیں گے آپ کے گھر والے، آپ کو روکے گا آپ کا معاشرہ، ہر وقت آپ کو کنٹرول کرے گا، آپ کا نفس کنٹرول کرے گا، جھوٹے دعوے کرے گا، جھوٹی باتیں سنائے گا. واحد ایک چیز سچ ہوگی، ایک چیز سچ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس بارے میں. یار یہ تو ایسا ہے
یا فلاں یہ کہتا ہے، یار ہم نے اس کو یہ کرتے دیکھا ہے، تم کیوں کر رہے ہو، میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں، میں تم یار وہ بہت بڑا بزرگ ہے، وہ تو یہ ایسی باتیں کرتا نہیں، وہ تو کہتا نہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے. سب کچھ سننے کے بعد آپ کہیں لاسٹ میں مجھے تو بتا کہ نبی اس کے بارے میں کیا فرمایا. اب جہاں آ جائے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم معاملہ. کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. ان راستہ پہ نہیں، راستہ صرف ایک ہی ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ نبی والا راستہ، نبی والا راستہ، سنت والا راستہ. جہاں انسان سنت سے نکل گیا سمجھو وہ نفس کے ہاتھ چلا گیا، شیطان کے ہاتھ چلا گیا، وہ نہیں لڑتا. تو ایک بہت بڑا جہاد ہے ہمارے سامنے دوستو. یہ زندگی کھیل نہیں ہے، اس میں کھانا بھی کم ہو جائے، پینا. لیکن یاد رکھو ایک چیز کہ بہت تھوڑے وقت کے لیے. اب تیسرے پوائنٹ، چوتھے پوائنٹ کی طرف میں آپ کے آ رہا ہوں. مصیبتیں لازمی ہیں، پریشانیاں لازمی ہیں، یہ ٹیسٹ ہمارے ہیں، ٹیسٹ چلیں گے، رک نہیں سکتے کبھی بھی. لیکن دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سٹینڈ کر جاتے ہیں اس پر، کتنا ہم اپنی زندگی کو سٹینڈ کر کے فلم گزرتے ہیں. باقی یہ کوئی دعائیں کرتا ہے، زندگی اس کے مطابق نہیں، اپنے مطابق کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی تلاوت کر لی، کبھی تبلیغ میں گئے، کبھی تبلیغ میں نہیں گئے، کبھی چلا لگا دیا، کبھی لگا دیا، کبھی نہیں لگا دیا. تو اپنی مرضی سے دین کا کہ جنتیں بنائے گا وہ کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ ہر چیز اپنی لوٹا دے گا اللہ کی طرف. کہ اللہ کا فرمان یہاں کا ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنا ضروری ہے، بہت سخت ضروری ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اس وقت یہ چیز ضروری نہیں، یہ ضروری ہے، اس کو کرنا پڑے گا. تو ہم کہیں گے یہ بالکل بیکار ہوگی یہ چیز. اب کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں اب یہ کرنا ہے. ہزاروں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. پسند اللہ کی ہے، حکم اس کا ہے، اختیار اس کا ہے. ہم کسی چیز کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے. ہم کسی چیز کو یہ نہیں دیکھ سکتے یہ اہم ہے ہمارے لیے اور یہ اہم نہیں ہے. ہر چیز ہر وقت اہم نہیں ہے. نماز کبھی اہم نہیں ہوگی، حج میں ڈیفرنٹ ہو جائے گی چیز. آپ دیکھیں روزے کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہو گئی ہیں. عام دنوں میں کہا جاتا ہے کہ تجھ پہ لازم ہے اپنے نفس کے لیے تو کھانا کھا، اپنے نفس کو پلا سلا، کہا جاتا ہے نا. لیکن پھر روزہ ہے، رمضان ہے، کہتا ہے بالکل بیکار چیزیں ضروری نہیں ہے، ختم کرو اس کو کھانا پینا. تو اب افضل کیا ہو گیا؟ وہ بات ختم جو پہلا حکم تھا، اب حکم یہ آ گیا کہ اب بھوکا رہنا افضل ہے. مثال دی، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ. یہ نہ کہیں کہ یہ عبادت افضل تو ہم یہ کر لیں. ٹائموں پہ دی اللہ پاک نے کہ اس وقت یہ چیز افضل ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ ظہر کا وقت تو سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے. آپ وہاں کے کہیں یہ تو نماز کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ہے، چلو آپ فجر پڑھتے ہیں، اس میں پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں. اللہ نے کہا نہیں، فجر کا ٹائم وہی ہے جو میں مقرر کروں گا، یہ سما ہوگا، یہ چیز ہوگی، اس وقت آگے تم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد تم نہیں پڑھ سکتے. سبحان اللہ. نماز وہی ہے، تلاوت وہی ہے، سجدہ وہی ہے، لیکن آپ ٹکا رہے ہیں فجر کے لیے تو جوتے پڑ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے، جہنم کھل رہی ہے. حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکم تو اللہ کا ہے، حکم وہی حکم ہے جس وقت اللہ نے دیا، وہی افضل چیز ہے. آپ سمجھئے؟ اب کیا ہے کہ اس چیز کے اندر جب انسان کہتا ہے اب آج آپ ہم نیت کر لیتے ہیں بالکل یہی زندگی گزارنی، دین والی زندگی، بٹیرے والی زندگی نہیں ہے. پھر اب ہم ہر چیز کا ایک ہمارے پاس معیار ہوگا. اعلیٰ ترین معیار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے زندگی ہم اس طرح گزاریں گے. وہ کہتے ہیں یار تھوڑا علم سیکھ لیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اس لیے علم سیکھتے ہیں کہ یار ہم چیزیں سیکھ لیں تاکہ پھر ہماری بڑی ہم بار بار جانا پڑتا ہے مفتی صاحب کے پاس، مولانا کے پاس، کیوں نہ ہم خود سیکھ لیں اس چیز کو اور علم حاصل کر لیں. علم حاصل کر کے تاکہ ہم زندگی گزار سکیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت افضل ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے علم سیکھا، یہ تو فرشتوں سے افضل ہو گیا. یہ ہوتا ہے عالم. دیکھا آپ نے فرق پڑا؟ اگر میں تو عالم اس لیے بن رہا ہوں، پہ جاؤں گا تقریریں کروں گا، مظاہرے کروں گا، مناظرے کروں گا، فلاں کروں گا، درس دوں گا، یہ تو بات نہ بنی.
علم اس لیے سیکھتے ہیں کہ علم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ میں جان سکوں حرام کون سے تو حرام چھوڑ دوں، اس حکم کو بجا لاؤں. ہماری پوری زندگی ایک محور کے گرد گھومنی چاہیے کہ ہم اپنے کلمے کی حفاظت کر رہے ہیں بذریعہ اپنے اعمال کے. میں سبحان اللہ. میں معذرت سے کہتا ہوں یہ رمضان بھی بیکار، یہ حج بھی بیکار، یہ عمرے بھی بیکار، یہ سب ڈرامے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو کمپیئر نہیں کر رہے شریعت کے ساتھ. ہم حج بھی ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ بعض اوقات میں، بہت سے واقعات ہیں صحابہ کو اجازت نہیں ملی. آپ دیکھیں کتنے بڑے انسان گزرے ہیں. اویس کرنی مجھے بتایا، ان کو اجازت نہیں ملی کہ تو آ کے مجھے دیکھ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا سبحان اللہ کتنی بڑی چیز تھی کہ صحابی انسان بن جاتا تھا. ان کو نہیں، کیوں کہ تیرے لیے یہی ہے، تیری ماں ضعیف ہے، تو اس کی جا کے تو خدمت کر. درجہ ڈاؤن نہیں ہوا، درجہ ڈاؤن نہیں ہوا. وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک میرا درویش ہے فلاں جگہ پہ رہتا ہے، کرنی ہے اس کا شہر ہے، جانا. حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو صحابی تھے کتنے بڑے کہ تم جانا اور اس کے پاس جا کے دعا کرانا میری امت کی، اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. تو حکم کیا تھا اس وقت؟ کیا دیکھنا تیرا فرض اونچا نہیں ہوگا، تیرا حکم یہ ہوگا ہم دینے کے تو اپنی ماں کی خدمت کر. اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اپنے نفس پہ تھوڑی چل رہا ہے، میں نے تو اپنے کلمے کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت ہوتی ہے آپ کے حکم کے عمل سے. تو یہ رمضان اسی وقت بنے گا آپ کا، روزہ اس وقت بنے گا کہ جس وقت آپ اس کے احکامات کے عمل کریں گے. داڑھی ہم نے کاٹ لی، روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. پتہ ہے آپ گانے بجانے ہم سنتے ہیں، روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اب خود اس کا فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کر رہا، میں مفتی تو نہیں ہوں. خود آپ دماغ سے فیصلہ کریں کہ کون سا حکم مان رہے ہیں اور کون سا حکم آپ نہیں مان رہے. اللہ تو ایک ہے، رسول کے احکام تو ایک ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ ایک حکم نہ مانے تو کچھ نہیں؟ تو شیطان نے کتنے حکم توڑے تھے، اور توڑا بھی نہیں تھا، اس نے تو جواز پیش کیا تھا. اور کتنے کروڑ سال کی عبادت تھی اس کی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، انسانوں کو بنانے سے ایک مثال قائم کر دی تھی کہ احتیاط کرنا، میرے ایک حکم بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. اس لیے احساس دلانے کے لیے شیطان کا واقعہ پیش ہوا، تاکہ ہم پڑھیں بار بار قرآن میں کہ یہ اللہ کے احکامات کو چھوٹا، بالکل ویسی زندگی گزارنی ہے ہماری صبح سے لے کے شام تک، دل حتیٰ یقین جب تک موت نہ آ جائے. اور اس وجہ کے اندر ہوں گی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب یہ چھوٹی سی آپ کو آیت بتائی میں نے، کس پہ اتری؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور پیغام کس کو ہے؟ امت کو ہے کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں بھی، تمہارے صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے ہیں، تیری اولاد کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن خود بھی سن لیں اور امت کو بھی پیغام سنا دینا کہ قیامت تک تمہارے ساتھ ہوگا یہی. گالیاں پڑھنی ہے تم جو دین پہ چلو گے، جوتے پڑھنے ہیں تمہیں، نان تان ہونی ہے، تمہیں ڈیگریڈ کیا جائے گا، تمہیں بے عزت کیا جائے گا. لیکن معلوم نہیں ان کو تمہاری عزت کتنی ہے، تمہارا رب جانتا ہے تمہاری عزتوں کو. اگر تم نے صحیح عزت لینی ہوگی تو میری باتوں پہ عمل کرنا. اگر تم نے ان کے ساتھ چل کے عزت لینی ہوگی تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں ذلیل ہوگا وہ شخص. اب کر لیں آپ حساب، دین آپ کا اپنا ہے یا اللہ کا دیا دین ہے؟ کہ آپ کی چوائس ہے، جو چاہے آپ کریں، جو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہر چیز کے لیے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور سنت کیا کہتی ہے. اس دین پہ چلیں گے تو یاد نہیں اسر نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر تکلیف انسان پہ آئے گی، لیکن اتنا دلاسا دیا ہے پوری امت کو اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں کہ فکر نہ کرنا، یہ پریشانی آئیں گی، لیکن تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے ان پریشانی کے بعد آسانی ضرور آئے گی. آسانی ضرور آئے گی، اور وہ آسانی ایسی ہوگی سبحان اللہ، اور بہت جلدی آئے گی. بس تمہیں جمنا ہوگا اس میں یہ میرا تمہارا امتحان ہے تمہارے ساتھ. جب تم سے کہا جائے کہ حرام کام کر، تو نے نہیں کرنا، اس پہ اب تمہیں نقصان ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی ہیں، جو اسٹینڈنگ آن دیٹ، کہتے میں نہیں کر سکتا، ختم. اس کا بدلہ جو دیکھنا ہے آپ نے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بدلے کیا ملیں گے اس کے. اس کے بعد جو ضرور آئے گی. اللہ کے نبی کو فرما دیا پریشان نہ ہو.
تو یہ دلاسا دیا کہ اللہ کا فضل کرم رحمت انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہوگا جب تم اس پہ چلو گے دین پر. جب مصیبتیں آئیں گی تو یہ تم پر ہوگا، لیکن ایک چیز کا احساس رکھنا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش ایک وقت سے چلتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی ضرور پہنچا دے گا اپنی منشا کے مطابق. ہو سکتا ہے دنیا بھی تمہاری آسان کر دے اور آخرت بھی تمہاری آسان کر دے، لیکن جمے رہنا، چھوڑنا نہ اس چیز کو. گھبرا کے چھوڑ دیا تو پھر تم فیل ہو گئے، تم اس امانت کو پورا نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا اونچا پیغام ہے، یہ ہماری زندگی کا پیغام ہے کہ دوستو ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، چاہے کیسا معاشرہ ملے، چاہے کیسا ماحول ملے، ہر چیز کی گائیڈنس ہم نے لینی ہے اللہ کے نبی کی سنت اور شرع سے. کسی کی بات نہیں ماننی کہ شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں، ہم نے وہ کام کرنا ہے. اس کے لیے جائے کتنی بڑی قربانی دینی پڑی. اگر امانت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو قربانی کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے میں، بدلہ بہت بڑا ہے اس کے لیے. سبق سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہنے محبوب تیری امت مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ بہت جلدی سبق بھول جاتے ہیں. سبق بھلانا بڑی جلدی آتا ہے ان لوگوں کو. جب کسی اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، جماعت کے ساتھ گئے بڑے نور چل جاتا ہے، جماعت سے باہر آئے تو پھر وہ ڈنڈے کے ڈنڈے ہو جاتے ہیں. کسی اچھی محفل میں بیٹھے اللہ والے کے پاس چل پڑتے ہیں، محفل سے نکلے ادھر گئے تو پھر کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کی کمزوری کو جانتا ہوں، لیکن میں انہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. یہ تیری امت ہے، میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کی جنت کے ہر لمحے انتظام کروں گا. تو اس نے ایک ایسا انتظام کیا ہمارے لیے کہ ایک مہینہ بیچ دیا جس کا نام رمضان ہے. 11 مہینے بھی ہیں، کسی کی بھی اتنی بڑی شان نہیں جو رمضان کی شان ہے. کیوں؟ کہ یہ ہمیں جہنم سے بچانے آیا ہے. روزہ رکھ کے نہیں، تراویح کی وجہ سے نہیں، اس میں کوئی ہے ہی نہیں عبادت سوائے روزے کے. رمضان میں کوئی عبادت نہیں بھائیو، کوئی عبادت نہیں ہے. یہ تو وہی عبادت ہیں جو ہم کر رہے ہیں. قرآن تو پہلے بھی تھا اب بھی کر رہے ہیں، نماز تو پہلے بھی تھا وہ اب بھی کر رہے ہیں، ذکر پہلے بھی تھا وہ اب بھی کر رہے ہیں. بڑھوتی ہوگی اور کیا، کوئی نئی عبادت نہیں. نئی عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے. اس کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ رمضان پریکٹس کرنے کے لیے آیا ہمیں. بولے سبحان اللہ. جو چیز ہم بھول جاتے ہیں اس کی مشق کرانے آیا ہے. تو ہم یہ سبق بھول گئے کہ ہم نے جمنا ہے، کھڑا ہونا ہے اس امتحان کے اندر، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. نفس چاہے ہمیں کچھ بھی کرے، شیطان کچھ بھی دے، ہم نے اللہ کے دین پہ چلنا ہے اور شریعت سنت کے مطابق چلنا ہے. اور اس سبق کو پکا کرنا ہے کہ آپ یہ مشق کرا رہا ہے ہماری چیز کی، کس چیز کی؟ کہ ہر امتحان ہوتا رہے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اسر کے بعد یسر ضرور آئے گا، تاکہ ہم پکے ہو جائیں. یہ میسیج ہے رمضان کا ہمارے پاس، یاد رکھیں. کیسے؟ روزے کے اندر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبح کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، شہوات چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، گانے بجانے چھوڑ دو. روزہ تو وہی ہوتا ہے نا بھائی. جس نے روزہ رکھا ہے وہ یہ کرے گا، جس نے کھوجا رکھا ہے وہ تو نہیں کرے گا. یہ بس کھانے پینا چھوڑا ہے اس نے، اس کے تو حدیث میں آ گئی کہ تو بھوکا رہے، ننگا رہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں. اس کو کام کا بیوقوف بنایا ہے تو کھا پی کیوں؟ جب تو جو کرنا ہی نہیں کام تو کھا، جو اپنے کام پہ لگا ہے. کیوں لوگ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ کر رہا ہے تو نافرمانی ہے اور تو بھوکا پھر رہا ہے. وہ کون سا روزہ ہے تیرا؟ یہ روزہ تو ایک مشق کرانے آیا ہے کہ وہ کو حکم آ گیا میرا. جیسے اور حکام آتے ہیں تو یہاں میرا حکم آ گیا کہ تم نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے. یہاں تو کچھ نہیں، جا کے پوچھیں جہاں 45-55 ڈگری پہ ٹمپریچر ہے، ہیٹ ہے، اور مزدور کام کر رہا ہے، اور صبح روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک سوکھی روٹی اور پانی تھا، اور اس کے بعد سارا دن بچوں کے لیے اس نے. یہ ہماری 80% ہمارے ممالک کی پاپولیشن ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں جو جانے کے بعد ٹھنڈے گلاس پئیں گے، پانی پئیں گے، کھجوریں کھائیں گے اور فلاں کریں گے. بڑے مسلمان ہیں، یہ روزہ ہم نے رکھ لیا. روزہ کسی اس فقیر سے پوچھیں، اس غریب سے پوچھیں جس کے بچوں کو شام کو کوئی ٹھنڈی چیز پینے کو ملتی بھی نہیں. آپ نے شاید کبھی گرمی کا روزہ نہ رکھو، میں نے رکھا ہے کہ شام کے، بلکہ شام تو بہت دور ہوتی ہے کہ صبح کے 10 بجے کے بعد یہ زبان حلق سے لگ جاتی ہے. ہم نے تو بچپن میں وہ روزے رکھے ہیں 70 ڈگری ٹمپریچر پر. ہمارے شہر ملتان بہت گرم ہوتا ہے، بہت گرم ہے. تو بھائی
پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب مزدور جا کے کام کرتا ہے سارا دن اور روٹی کمانے کے لیے، اور پھر وہ اللہ کا شکر بھی کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. کس طرح شکر کرتا ہے کہ وہ روزہ پکا ہوتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے روزہ. یہ کون سا ڈیفینیشن ہے روزہ کی کہ آپ بس صبح کھائیں نہ پیئیں نہ آپ روزہ دار ہیں؟ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے شریعت کے اندر اس کی. روزے دار وہ ہے کہ مکمل طور پر صبح سے لے کے شام تک اللہ کے احکامات پہ ویسے ہی عمل کرتا ہے جیسے اس نے حکم دیا ہوا ہے. یہ نہیں روزہ دیکھ کے ٹیسٹ دیکھتا ہے، کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، فٹ بال میچ دیکھ رہا ہے، وہاں گزار رہا ہے، اس سے گپے مار رہا ہے، اس کی بغاوت کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس سے چھٹے کر رہا ہے، اس سے مذاق کر رہا ہے، زیادہ سے قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے. تو پڑھتے رہو قرآن. قرآن تو کہتا ہے بہت سے لوگوں میں لانتیں بھیجتا ہوں کیونکہ وہ ہے بے عمل اور قرآن پہ ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں. وہ کس چیز کے ماتھے ٹیک رہے تھے؟ کس کون سا قرآن تم پڑھ رہے ہو؟ کس قسم کے قرآن کی توقع رکھتے ہو؟ قرآن تو میسج دے رہا ہے تمہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی شکلیں صحیح کرو، اپنے منہ صحیح کرو، لباس صحیح کرو، حیا پیدا کرو، جھوٹ چھوڑو. پڑھنے کے لیے نہیں ہے، حکم کے لیے آیا کرو. بولے سبحان اللہ. اور تو رٹے جا رہا ہے اس کو. ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے، پورا دین بند کر دیا. فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا، پورا دین ہے کہ گھبرانا، کھڑا ہو جا میرے نبی کی طرح، میرے ان کے صحابیوں کی طرح. تیرے پہ وقت آئے گا. ایسا روزہ نہ رکھنا کہ گناہوں کے ساتھ تو بھوکا ننگا رہتا رہے. ایسا روزہ رکھنا کہ کوئی گناہ تو سے سرد نہ ہو تاکہ شام کو تو روزدار کہلا سکے. پتہ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ روزہ رکھا ہے کسی نے؟ یہ ہے روزہ. دیکھیں اپنے ہم اعمال گردوں جھانک کے، شکلیں دیکھیں، اپنی کرتوت دیکھیں، اور پھر بھوک و پیاس دیکھیں. یہ تو اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. یہ مذہب ہے ہمارا. دھوکے دینے والی چیز نہیں ہے یہ. تو ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں. جہاں بھی حکم ہے نا تم گناہ کرتے ہو تو کیا کہتا ہے؟ تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو. تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو اپنے ساتھ. کیسے ظالم ہو تم؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بیوقوف، کیسے بیوقوف انسان ہے کہ تو خود اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ نہیں تو جنتی جنتی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہا. جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نہ یہ نہیں، یہ میرے صحیح ہے، میں جنت، میرا روزہ ہے، میں جنتی ہوں. بس وہ بشارتے ہیں. پتہ لگ جائے گا نا جب مرے گا. تو کیا پتہ چلا کہ جس وقت ہم نے دین پہ کھڑا ہونا ہے مصیبتیں آنی ہے. دین یہ ہے مکمل طور پر کہ کوئی چیز شریعت کے اور سنت کے خلاف نہ ہو. ہم نے روزہ رکھا ہے تو اب تو پکے مشق کرا رہا ہے نا. روزہ رکھا دیا، اب نہ ہم نے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شہوات ہیں، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ داڑھی کاٹنی ہے، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، نہ بازے کرنا ہے. چلو بھائی اب تو بالکل بھائی اب کچھ نہیں کرنا. روزہ جو رکھا ہے روزہ تو نہیں ہے. پھر تو روزہ نہیں ہے. اب روزہ رکھ لیا، اب یہ سب چیز ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ ایک دن 2 دن اللہ اب وہ کہتا ہے کہ اس میں جو پریشانی آتی ہے نہیں آتی، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بیوی کو بھی دل کرتا ہے، بچوں کا بھی دل کرتا ہے، میوزک سننے کو بھی دل کرتا ہے، گانے بجانے کو دل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن وہ جمع ہوا ہے کہ میں نے اپنے روزے کو خراب نہیں. اور امید اس کو کیا لگی ہوئی ہے؟ اس کے بعد کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رمضان تو گزر جائے گا نا، پھر اس کے بعد مزہ آ جائے گا. اگر صبح میں نے کھانا چھوڑا سب کچھ تو کم از کم یہ آدھا 9 گھنٹے ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ میں کھا بھی لوں گا، پی بھی لوں گا، تو آسانی مل جائے گی مجھے. یہ ایک پریکٹس ہے کہ اگر زندگی تم نے اس طرح گزار دی، سبحان اللہ، ایک روزہ رکھنے والے کی طرح، تم نے کہا کوئی بات نہیں، بہت جلدی یہ شام ختم ہو جائے گی، میری مشکلات ختم ہو جائے گی. جس طرح روزہ ختم ہو گیا تھا، میں اس دین کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑتا، میں اسی پہ چلتا ہوں، اسی میں گزارا کرنا ہے میں نے، جو کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ اس کے بعد خوشخبری کیا آئے گی؟ سبحان اللہ، یہ خوشخبری یہ آئے گی دادت مردیہ کہ جس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو اعلان ہو رہے ہوں گے تیرا رب تو سے راضی ہو گیا. کرنا ہے رب کو راضی، ہاں کرنا ہے رب کو راضی نا، تو پھر اس فارمولے پر عمل کریں. الحمدللہ کہ ہمارا دین کا ہر چیز ایسا گزرے گا کہ ہمیں پتہ ہو اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ہم لیں گے. برداشت کریں ہر چیز کو، اعلیٰ درجے پہ نقل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعلیٰ درجے پہ دین کو رکھیں، حوصلوں کو بلند کریں، ہمتوں کو بلند کریں، دین مل جائے گا. کوئی ایسا ہمیں تشویش نہیں دی گئی کہ بھئی یہاں تم پریکٹس کر سکتے ہو، یہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں. جہاں اللہ بھیج دے، جہاں بھیج دے، جھنڈا اٹھا لو شریعت اور سنت کا کہ ہم نے یہاں زندگی ایسے ہی گزارنی ہے. ہمیں بھیج دیا اسپین،
ہم چلے گئے اسپین میں، ہم کیا کریں گے؟ جھنڈا گاڑ دیں گے اپنی زندگی کا اپنے سینے پر کہ ہم یہاں آ گئے، اب ہم یہاں بے شک کمائیں رہیں سوئیں، لیکن زندگی ہماری گزرے گی طاعت رسول کے اندر. سر پہ امامے ہوں گے، داڑھی ہوں گی، لباس ہوگا، شکل ہوگا، صورت ہوگا، لیکن کام پورا دنیا کا کریں گے. کاروبار کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اپنی حیت اور ہم اندر سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے. اس میں جو تکلیفیں آئیں گی وہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہوگا. وہ تکلیفیں جو ہوں گی وہ کس لیے ہوں گی کہ ہم اپنے کلمے کی حفاظت کر رہے ہیں، اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَعَلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پھر کیا اللہ کے نبی کو فرمایا کہ میرے محبوب فکر نہ کر، تو تبلیغ کر رہا ہے، ثبوت اختیار کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، فکر نہ کر. اس کا ایک گر ہم تجھے بتا دیتے ہیں، تُنے ایک کام کرنا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. بتا اپنی امت کو کہ جب تم مجاہدہ کیا کرو، ایسے حالات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو ایک کام کرو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَعَلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم تنہائی میں میری طرف آ جایا کرو، میرا ذکر کیا کرو. میں نہیں کہہ رہا، ہاتھ کھڑا کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ تو جب محنت کا کام کرتا ہے، اللہ نشر لک صدرک، تیرے سینے کو ہم نے کھولا، جا کام کر. تجھے ہم نے میدانوں میں بھیجا، تو نے ایک ٹیم تیار کی، سب مصیبتوں کے اندر ہے، لیکن ان کے پیغام دے دے کہ گھبرانے کی بات نہیں، ایک روشنی آئے گی. اس وقت تک تمہیں ایک سہارا تلاش کرو. کیا؟ کہ تنہائی میں جایا کرو جس وقت تم اپنی تبلیغ کر چکو، مصیبتیں تم پہ آ جائیں، گھبرا کدھر نہ جانا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. پلٹ آؤ اپنی رب کی طرف، اس کی یاد بلند کر دو، اللہ تمہاری آسانی پیدا کر. ان مصیبتوں کو بچنے کے لیے دین نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ کی طرف جاتا ہے انسان. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَرَبِّكَ فَارْغَب. پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے یہ. اگر ہم یہ کام کر لیں تو تکلیف آگے مصیبت فوراً پھر ہم کام کیا کریں؟ رجوع اللہ کریں، اللہ کے ذکر کی طرف بیٹھ جائیں. تبلیغ میں گئے، خاص تبلیغ کا یہ کام ہے. رائے پور کی خانقاہ تھی ہمارے بزرگ اکابرین کی، تو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چاچا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تبلیغ سے واپس آتے تھے تو سیدھے خانقاہ میں جا کے چلہ لگاتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے کتاب میں، کیونکہ وہ تو قرآن کے مطابق کام کرتے تھے. کوئی ایک دین کا بہت بڑا کام کر کے آئے ہیں، الحمدللہ ایک بہت بڑی لوگوں کو دعوت دے کر آئے ہیں، بہت کچھ کیا ہے. تو اب حکم یہی تھا، نبی کو یہ حکم تھا، تو اب ان تکلیفوں کو چھوڑنے کے لیے تاکہ ہمارے ایمان اور مضبوط ہو جائے، اس سے ہم کمزور. بھائی دین پہ آپ جائیں گے، آسان بات تو نہیں ہے. یہ تو آج آسان ہے ہمارے لیے، لیکن جب انہوں نے دین کا کام شروع کیا تھا تو ان کو ڈنڈے پڑتے تھے، دھکے پڑتے تھے، گالیاں پڑتی تھیں، ان کے ساتھ مصیبتیں آتی تھیں. جو بھی دین کے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے آسانی نہیں ہوتی ہے. مجھے تو آپ دیکھیں نا بڑا آسان لگ رہا ہوں، لیکن میرے دل سے پوچھیں کتنے زخم ہیں جو آپ حضرات نے دیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ آسان کام نہیں ہے. جی ہاں، میرے دل سے پوچھیں کہ کیسے کیسے زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن سبحان اللہ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہوں سب ختم ہو جاتا ہے. جو اللہ بتائے، اللہ اپنے نبی کو بتائے کہ اس کا علاج یہ ہے، میرے محبوب پریشان نہ ہونا. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کو جب نبی بہن لوگ تنگ کرتے ہوں گے، گالی دیتے ہوں گے، آپ پر گند پھینکتے ہوں گے. سبحان اللہ. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اندازہ لگا لیں آپ، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن کام نہ چھوڑنا، کام نہ چھوڑنا. بے انتہا تو محبوب ہے، بے انتہا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، بے انتہا تجھے تیرا ہے ہی نہیں حساب تیرا میرا جو ہے. لیکن اس یاد رکھنا ایک چیز کو کہ کام اپنا نہ چھوڑنا، گھبرانا نہ. اس کا نسخہ تجھے بتاتا ہوں کہ بس تو مجھے یاد کر لینا. تو کیا فرق ہو گیا بھائی اگر انسان اللہ کی ذکر میں بیٹھ جائے. آگے سنے پھر. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر دو دیے نا، ہمیں عشرے مجاہدہ کرایا ہمارے سے، پورا رگڑا نکالا نا ہمارا، مجاہدہ ہوا نا. اس کے بعد اب تیسرا عشر دیا، یہ اس عشر کے بعد یسر آیا ہے. اب انعامات ملنے شروع ہو گئے. یہ مشق پوری ہو رہی ہے کہ دو عشرے میں خوب رگڑا نکالا ہمارا، خوب مجاہدہ کرایا، خوب کیا. اب کہتا ہے دو عشر کو چینج کر دو. اللہ کہتا ہے تیسرا عشرہ مختلف رکھ دیا. اس کی قانون دیکھیں آپ، عشرے وہی ہے، رمضان وہی چل رہا ہے. کہتا ہے اس کا ڈھنگ ڈیفرنٹ ہے. کیا کہ اب اس میں انعام ملنے والا ہے. ان کو انہوں نے مجاہدہ کیا ہے. جس طرح جب انسان یہ پورا مجاہدہ کر کے آخرت میں جائے گا تو جنت کے لیے سزا دی جائیں گی کہ یہ مجاہدہ کر کے آیا ہے،
اپنی اس امانت کو اس نے حفاظت کی ہے، اس کے لیے اب کھول دو جنت کے دروازے. اس لیے اللہ نے رمضان میں وہی پریکٹس کرا رہا ہے کہ دو عشرے میں میں نے ان سے کام لیا ہے، اب تیسرے عشرے میں ان کو انعام دینا چاہتا ہوں. انعام کیسے دینا چاہتا ہے کہ اس میں انعام میں نے ایسی رات رکھ دی ہے جو کہ سبحان اللہ کیا ہے وہ رات کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ انعام ہے. کس چیز کا انعام ہے؟ ان کا نہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن روزدار نہیں ہے، یہ ان کا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے روزدار ہیں. بولے سبحان اللہ. ان کے لیے لیلۃ القدر، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں مسجد میں کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ لیلۃ القدر ضرور لے گا. جس نے روزہ رکھا ہے، روزے کی ڈیفینیشن میں آپ بتا چکا ہوں سر، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے. تو اللہ نے کہتا اب یہ انعام ہے، اور انعام میں کہاں دیتا ہوں؟ کہتا ہے ایسے نہیں میں انعام دیتا، میرا دل کرتا ہے کہ میرا بندہ اکیلا ہو اور میں اس کو انعاموں کی بارشیں کر دوں. تو اس نے اعتکاف رکھ دیا اس میں، سبحان اللہ، تنہائی رکھ دی. تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے اس عشرے کی؟ بتاؤ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تنہائی. تنہائی اور اس کے ساتھ ذکر اللہ. یہ 2 عبادت ہیں صرف، اور کچھ نہیں اس عشرے کے اندر. سوئے جو کچھ کیا تمہیں کیا ہے کہ جاؤ اور تم نے عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، بس ایک کام تم نے کرنا ہے. اب تم مجھ سے مانگو، تم مانگتے مر جاؤ، تمہارا انعام آ رہا ہے. یہ مانگنے کی عشرہ ہے، یہ ریسیو کرنا. ہم نے جھولی پھیلانی ہے. کس چیز سے؟ تنہائی میں. اب تنہائی 2 قسم کی ہے. ایک تو یہ جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے، اس قابل ہے، یا کوئی اس پہ عذر نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، یا بیٹھ سکتے آرام سے، تو اس کو کہتے ہیں تو کونے میں بیٹھ جائے مسجد میں جا کے اعتکاف کر. ٹھیک ہے، اس کو تنہائی مل گئی. اور اس کے بعد کیا کر؟ بس منتظر ہو جا، اس رات میں جھولی پھیلا دے اور مجھ سے مانگتا رہے، دعا کرتے رہے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے دے. اللہ جو مانگو گا میں تیرے جھولی میں ڈالتا رہوں گا. اور پھر لیلۃ القدر آئے گی، اس کی ساری برکاتیں تجھے نصیب کر دوں گا میں. لیلۃ القدر کب آئے گی؟ یہ دیکھیں کتنی عبادت دی ہے، تنہائی اور دعا. تو جو نہیں جا سکتے ان کے لیے بھئی مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، یا کسی تبلیغ پہ لگا ہوا ہے، یا دین پہ لگا ہوا ہے، یا کوئی بس دینی معاملات ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں. بیٹھ نہیں سکا، بیٹھنا چاہتا ہے، یا کوئی سے معاملات ہیں ثقافت نہیں بیٹھنا چاہیے. سب کو بیٹھنا چاہیے. یا ایسا معاملہ نہیں ہے اس کا. کیوں؟ اس نے انعام لینا ہے. جس نے انعام لینا ہے تو کام میں بیٹھے جائے، جہاں اللہ تعالیٰ بلایا اس بیٹھے. لیکن جس کے لیے مشکل ہو رہا ہے وہ اور دوسرے کام میں جہاں اس کے لیے وہ چیز افضل ہے، تو اس کے لیے بھی تنہائی ہے. وہ تنہائی کون سی ہے؟ دیکھیں تنہائی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تنہائی پردوں سے ہم کر لیتے ہیں، دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں. ایک تنہائی ہوتی ہے دل کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دل کی تنہائی اختیار کر، یعنی مراقبات میں چلا جا. مراقبہ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مراقبہ سیکھیں کسی اللہ والے کے پاس جا کے، کسی درویش کے پاس جائیں، نقشبندی کے پاس، وہ آپ کو مراقبہ سکھائے گا. مراقبہ کیا ہے؟ ہتھ کارور دل یارور. ہوگا تو دنیا میں لیکن ہوگا اللہ کے ساتھ. یہ بہت بڑی تنہائی ہے. لوگ تو سمجھتے ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہنس رہا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھا ہے. وہ وہاں نہیں ہوتا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. ہائی کلاس سٹیٹس ہے یہ ذکر اللہ کا. زبان بند ہو جاتی ہے، منہ بند ہو جاتا ہے، سانس بند ہو، کچھ بھی نہیں، اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دل ایک دم جو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. زندگی گزر جاتی ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں مراقبہ کیا چیز ہے. کسی کو پتہ نہیں ہمارے لطائف کتنے ہیں. قرآن پڑھے ہوتے ہیں، علم پڑھے ہوتے ہیں، حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کتنے لطائف ہیں جو اللہ کو پکارنے کی خاصیت رکھتے ہیں. اللہ کی قسم ایک ایک روحاں ایسا ہے کہ اس کو کوئی اگر اللہ والا زندہ کرتے تو وہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس مسجد میں رمضان کے اندر کہ اتنے خزانے ہم اندر موجود ہیں. بخاریاں ختم کر دی ہم نے، جہاں سیاستہ ختم کر دیا، قرآن پہ حفظ قائل کر دیے، لیکن اپنے اندر کو ہم نہیں سمجھ سکے. تو کہاں سے ملیں گے ہم اللہ سے؟ سارے خزانے اندر رکھے ہیں کہ ایک ایک جسم کے اندر ایسے ایسے جز ہیں جو مشائخ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، القا کیے ہیں.
کوئی چھوٹا نہیں، پوری ایک کلاس ہے مشائخ کرام کی جو دنیا کو چلاتی ہے، جو اللہ سے ملاتی ہے. اندر خزانے ہمارے، وہ پکارنے ایک ایک حصہ پکارتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ ڈرامہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ کے کرتے ہیں. اللہ کی قسم، جو شخص میرے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے اندر ہر لطائف پکارتے ہیں اس کو. جو مراقبہ ہم کرتے ہیں، ہم بیٹھے خاموش ہوتے ہیں، گردنیں جھکے ہوتی ہیں، لیکن اندر سے ہمارے لطائف اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر. لیکن ہماری جانب بلا، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو کام سے تھوڑی بننا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے لگوا رہے. کتنی بڑی بڑی چیزوں کو ضائع کرتا ہے انسان. اللہ نہریں اور سمندریں جاری کرتا ہے گھروں کے آگے سے، لیکن ہمیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے جھکنے کے لیے کم جھکے نا، اس سے وہ پانی نہیں پیتے کہ جھکنا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے. ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، کیسے جھک جائیں اس پانی اٹھانے کے لیے؟ یہ تکبر جو ہے شیطان میں تھا. انسان وہ ہے سبحان اللہ، اتنا سے علم کہیں سے ملتا ہو جو اللہ سے ملا دے، جو اللہ کو راضی کر دے، فوراً قدم جھک جائے کہ یار تم مجھے علم سکھاؤ. امام حنبل سے پوچھو، ایک انسان گدڑی کے اندر درویش بڈھا انسان بیٹھا ہے، وہ اس کے اونٹ کی کان کو پکڑے جا رہے ہیں، خود وہ امام ہیں، امام وقت ہیں. بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور وہ اس درویش کو لے کے جا رہے ہیں گھوڑے کو. پہلے کسی نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے امام ہیں، اس فقیر کے آپ اس کو اوپر بٹھائے، آپ نیچے چل رہے ہیں. آپ نے ہنس کے کہا کہ بیوقوف، اسی کی وجہ سے میں امام بنا ہوں. اگر اس نے مجھے معرفت رب کی نہ دی ہوتی، کتابیں میں نے پڑھی ہیں بہت، قرآن پڑھا تھا بہت، لیکن ملایا اس نے مجھے رب سے ہے کہ تیرے اندر ہے کیا، پہچان اس کی. من عرف ربہ رب، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا سب کچھ، نفس کو پہچانا، رب کو پہچان لیا. تو بھائی ہم نے کیا کرتے ہی کچھ نہیں. ڈرامے سنا لو، تکیے سنا لو، باتیں سن لو، اس کے علاوہ ہم قدم نہیں اٹھتا کہ ہم عمل کچھ کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جائیں. یہ تقریر نہیں تھی، میں نے پہلے بتایا آپ کو کیا تھا، مذاکرہ تھا. اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں، سمجھ آئی ہوں تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق کریں. سننے والے وقت سے کرنے بات نہیں تھی، رمضان کڑی ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں خلاصہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ جو سب سے بڑی امانت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کون سی ہے؟ اونچا بولو. اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ کیونکہ یہ امانت ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. اس کی حفاظت کس سے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی. کون سے اعمال؟ جو اللہ کے حکم کے احکام ہوں گے اور بامطابق شریعت کے ہوں گے. روزہ ہوگا بامطابق شریعت کے ہوگا، شکل صورت لباس ہر کچھ رکھ کے پھر وہ روزہ رکھا جائے گا، وہ عمل ہوتا ہے. نماز ہوگی ویسی ہوگی جیسے ہم اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی نماز، اس کا نام ہوگا وہ عمل. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مختصر بتا رہا ہوں. تو جب وہ عمل کریں گے تو کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کلمے کی حفاظت ہو رہی ہے، ایمان کی. اس میں ہماری کیا ہوگا؟ اس کے اندر ہمارے پہ مصیبتیں پریشانی آئیں گی. ان پریشانی کو برداشت کرنے والا نے کیا وعدہ کیا؟ اسر کے بعد یسر، کہ آج مشکل کرو گے، یسر ہوگی، تمہیں جنت ملے گی. دیٹس دا دین. فنش. دیٹس دا دین. جو یہ پریکٹس کرے گا کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ پاک ہمیں اس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم اس پہ عمل کریں. اب کریں تھوڑی دیر ذکر، اللہ کی طرف چلتے ہیں. فائزہ فرقتہ فنصب. ہم نے تبلیغ کی، یہ باتیں کی ہیں، اب دل کو ٹھنڈا کرنے اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ ہے سنت کا صحیح طریقہ. جس وقت تبلیغ کیا کریں، تبلیغ سے فارغ ہوا کریں، دیکھیں کہ ذکر کا حلقہ ہے، فوراً جا کے بیٹھ جایا کریں سنت کے مطابق کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تاکہ یہ میرا عمل اور بڑھے اور میں تبلیغ کا کام اور کروں. بولے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.